اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کے ابو کو مار رہا ہو تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے کلاس میں کسی لڑکی سے کوئی بات کرنی پڑتی تو نروس ہوتا تھا۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ او پی آئی مینس آکیوپیشنل پروفیشنسی انوینٹری۔ اس سے اورل پروفیشنسی انوینٹری نہیں بنتا، یہ رانگ ہے۔ اس ٹیسٹ میں پرسنالٹی کی الائنمنٹ دیکھی جاتی ہے ٹورڈز اے پرٹیکولر جاب، کہ کینڈیڈیٹ اس جاب کے لیے کتنا سوٹیبل ہے یا نہیں ہے۔ اس کے ٹوٹل کویسچنز 150 ہوتے ہیں، جن میں 143 ریٹنگ سٹیٹمنٹس والے ہوتے ہیں اور 7 سچویشن ریئیکشن والے۔ ٹوٹل ٹائم 40 منٹس ملتا ہے، یعنی ہر منٹ میں آپ نے آلموسٹ 4 کویسچن سالو کرنے ہوتے ہیں، مطلب ایچ کویسچن صرف 15 سیکنڈ میں۔ ٹائم کنسٹرینٹس کی وجہ سے یو کین ناٹ ہائڈ یور پرسنالٹی۔ جلدی میں آپ کی پرسنالٹی کا ریئل رخ سامنے آئے گا ہی آئے گا، اسپیشلی اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھے بغیر ICSB گئے۔ کچھ ایگزامپلز ریٹنگ سٹیٹمنٹس کی سمجھا دوں۔ ان میں آپ کو آپشنز گیون ہوں گی، اسٹارٹنگ فرام اسٹرانگلی ڈس ایگری ٹو نیوٹرل اینڈ دین اپ ٹو اسٹرانگلی ایگری۔ فرسٹ کویسچن، آئی ایم کانفیڈنٹ۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ فل کانفیڈنٹ ہو، ہر وقت، ہر موقع اور ہر جگہ پہ۔ کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں، مگر ہر انسان ہر موقع پہ نہیں ہوتا۔ ایٹ لیسٹ میں تو آپ لوگوں کی ایج میں نہیں تھا۔ کبھی کتوں سے ڈر جاتا تھا، کبھی ایگزام سے پہلے نروس ہوتا تھا، کلاس میں کسی لڑکی سے کوئی بات کرنی پڑتی تو نروس ہوتا، ابو امی اونچی آواز میں بلاتے تو کام جاتا، وغیرہ وغیرہ۔ پر بہت سے کاموں میں کانفیڈنٹ بھی تھا، جیسے پبلک اسپیکنگ بہت اچھی تھی، فزیکل ایکٹیویٹیز ہو گئی ان میں بہت کانفیڈنٹ تھا، اور بہت کچھ۔ تو میرے کیس میں آئی ایم کانفیڈنٹ کا جواب اسٹرانگلی ایگری تو نہیں ہو سکتا تھا، موسٹلی ایگری تھا۔ تو آپ نے دیکھا میں نے بالکل ایک اصلی بات کو ٹک کیا، اور یہی بات ICSB میں پسند بھی کی جاتی ہے۔ سائیکالوجسٹ کو ایسے ہی بچوں کی تلاش ہے۔ دے آر ناٹ لوکنگ فار سپر ہیومنس، سو بی آنیسٹ، بی یور سیلف۔ ایک اور بات کہ کچھ اکیڈمیز اور آن لائن لوگوں نے بچوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا ہے کہ موسٹلی بیچ بیچ میں رہیں تو بہتر رہے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا اسٹوڈنٹ ناٹ ریکمینڈ ہوگا، بیکاز ہی از ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہز پرسنالٹی۔ کچھ باتوں میں نیوٹرل کی طرف جا بھی سکتے ہیں، بٹ سب میں نہیں۔ وین موم اینڈ ڈیڈ فائٹ وی شوڈ ٹیک سائڈ آف موم۔ اس میں اسٹوڈنٹس اکثر نیوٹرل ٹک کرتے ہیں، کر بھی سکتے ہیں کہ دونوں بڑے ہیں، بٹ آپ آرمڈ فورسز میں آ رہے ہیں، یو کین ناٹ ریمین اگنورینٹ آف تھنگس ہیپننگ اراؤنڈ یو۔ کچھ اسٹوڈنٹس امی ویک ہوتی ہیں، لہذا امی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور اسٹرانگلی ایگری کو کلک کرتے ہیں، حالانکہ امی ہر بار حق پہ نہیں ہوں گی، بٹ پھر بھی کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اس اسٹیٹمنٹ سے سلائٹلی ایگری کر جاتے ہیں کہ نیوٹرل رہے تو امی کو بہت زیادہ ڈانٹ پڑے گی۔ سلائٹلی ایگری ہو کے ہم ان کی کچھ ڈانٹ اپنے حصے میں لے لیں گے۔ اسٹرانگلی ایگری کرنا والد صاحب کے ساتھ بے ادبی کے زمرے میں بھی آئے گی۔ آئی فیل کمفرٹیبل اونلی ایٹ ہوم۔ یہ سوال بہت ریپیٹ ہوتا ہے۔ آرمڈ فورسز میں آپ کی پوسٹنگ کبھی کسی سٹی میں ہوگی، کبھی کسی میں، کبھی کسی جگہ آپ ایکسرسائز پہ ہوں گے، کبھی فلڈ ڈیوٹی پہ جائیں گے، کبھی ارتھ کویک ریلیف میں جائیں گے، کبھی جنگ ہو رہی ہوگی، کبھی سیاچن گلیشیئر۔ تو گھر کے علاوہ باقی جگہوں پہ اگر کمفرٹیبل نہیں تو ایٹ لیسٹ بہتر تو فیل کرنا چاہیے۔ لہٰذا اس سے آپ کو ڈس ایگری کرنا ہے۔ کتنا اسٹرانگلی تو اس لیے نہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی اپنے گھر میں سب فل کمفرٹ میں ہوتے ہیں، آپ کو موسٹلی ڈس ایگری ہونا چاہیے۔ اب اس سینٹنس میں سے اگر اونلی کا لفظ ہٹا دیں اور پھر پڑھیں آئی فیل کمفرٹیبل ایٹ ہوم، تو اب دنیا کے ہر انسان کو اس سے اسٹرانگلی ایگری کرنا چاہیے۔ اگر کوئی گھر پہ کمفرٹیبل نہیں ہے، دیٹ مینز اس کے گھر میں کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کی پرسنالٹی میں بھی ڈیفیکٹس آ گئے ہوں گے۔ آئی پریفر گروپ اسٹڈیز۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ نیوٹرل 50% ہے، اور اسی طرح رائٹ ورڈز انکریز ہو رہا اور لیفٹ ورڈز ڈیکریز ہو رہا۔ اگر کوئی شخص کہے اسٹرانگلی ایگری تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو خود سے کچھ سمجھ نہیں آتی، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ گروپ اسٹڈیز میں کتنا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ کوئی کہے کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری تو بھی ٹھیک نہیں۔ آج کل ایجوکیشن میں کورس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ورک لوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے کہ تم یہ ٹاپکس تیار کر لو، میں یہ کر لیتا ہوں، بعد میں ایک دوسرے کو پڑھا دیں گے۔ لائف میں زیادہ تر پڑھائی آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، پر کچھ کے لیے فرینڈس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اپ ٹو 15%۔ سو گروپ اسٹڈیز سے موسٹلی ڈس ایگری کرنا ہے، کبھی کبھار ٹھیک ہے، اپ ٹو 15%۔ آئی ڈونٹ انجوائے گوئنگ آن پکنک۔ آرمڈ فورسز کی لائف میں آپ کو پورا پاکستان گھمایا جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کے دیگر ممالک میں بھی جانا ہوگا، جیسے کہ یونائٹڈ نیشنز میں۔ اگر آپ گھومنے پھرنے اور پکنک کے شوقین نہیں ہیں تو یہاں آپ کا کوئی کام نہیں، لائف میں تنگ ہو جائیں گے۔ دے نیڈ لائیولی پیپل۔ زندہ دل لوگ چاہیے جو ہر حال میں خوش رہیں، گھومیں پھریں، انجوائے کریں۔ سو اس کو اسٹرانگلی ڈس ایگری یا موسٹلی ڈس ایگری کرنا بہتر ہے۔
یاد رکھیں OPI میں کوئی بھی 100% کریکٹ آنسر نہیں ہوتا، اسی لیے آپ نے نیچرل فلو میں سوچنا ہے، اپنی چوائس کو سلیکٹ کر لینا ہے، ٹائم نہیں ضائع کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کرنا چاہیے تھا، بٹ سوچیں کچھ لوگوں کو فارغ وقت میں بک ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو اسپورٹس کا شوق ہوتا ہے، دیٹ ٹو از اے پازیٹیو ایکٹیویٹی، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ موسٹلی ڈس ایگری ہی بہتر ہے، ہمیشہ نہیں، کیونکہ کبھی کبھی وہ بھی پکنک جانا چاہتے ہیں۔ سو تھنک اباؤٹ یور سیلف، ناٹ دیٹ کہ پیپر چیکر کیا سوچ رہا ہوگا۔ آئی نیور لائی، آرمڈ فورسز میں جھوٹے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو موسٹلی اسٹوڈنٹس اسٹرانگلی ایگری کرتے ہیں۔ بٹ حقیقت کیا ہے؟ بعض اوقات انسان مذاق میں، پرینک میں جھوٹ بول ہی جاتا ہے، لہٰذا اس کا نیچرل آنسر ہونا چاہیے موسٹلی ایگری، اور یہی سائیکالوجسٹ کو آپ کے باقی سائیکولوجیکل ٹیسٹ سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ آئی ایم ایزیلی اویکنڈ بائی نوائز، اس کویشچن کو دیکھ کر اسٹوڈنٹس فوراً یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ نوائز پہ جلدی جاگ جانا ایک اچھے فوجی کی علامت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اٹس سم تھنگ نیچرل۔ کسی کی آنکھ مشکل سے لگتی ہے اور تھوڑی سی آواز پہ آسانی سے کھل جاتی ہے، کسی کے سر پہ آپ ڈھول بھی بجائیں تو نہیں جاگتا، صبح صبح گھر میں کوئی TV آن کر دے تو موسٹلی لوگ فوراً جاگ ہی جاتے ہیں، ان کی نیند خراب ہو جاتی ہے۔ فار می اٹ از موسٹلی ایگری، تھوڑی بہت آواز میں نہیں مگر TV سے شور میں جاگ جاتا ہوں۔ آئی ایم کوائٹ اراؤنڈ اسٹرینجرس، یہ بھی ہر انڈیویجول خود جانتا ہے کہ اس کی کیا پرسنالٹی ہے۔ موسٹلی لوگ زیادہ ہجوم میں چپ رہتے ہیں یا اجنبیوں کے ساتھ، بٹ 100% چپ تو نہیں رہتے نا، تو اس کیس میں زیادہ تر کے لیے سلائٹلی ایگری یا موسٹلی ایگری ٹھیک چوائس ہے۔ بٹ اگر آپ بہت باتونی ہیں تو آپ کے کیس میں اسٹرانگلی ڈس ایگری بھی ٹھیک چوائس ہوگی۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کی پرسنالٹی سے میچ ہونی چاہیے، اس کی مدد سے وہ آپ کا جھوٹ سچ پکڑ بھی لیں گے، جیسے گروپ ڈسکشن میں بھی اندازہ ہو جائے گا اور انٹرویو میں بھی۔ آئی رسپیکٹ ادرس، یہ بھی ہر انڈیویجول خود ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا پرسنالٹی ہے۔ میرے کیس میں آئی اسٹرانگلی ایگری۔ بعض اوقات کوئی میرے سامنے میری تعریف کر رہا ہو اور میں جانتا ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہے، پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتا ہے، میرا دشمن ہے، تب بھی مروت میں اور شرم و حیا کی وجہ سے میں اسے شرمندہ نہیں کرتا، رسپیکٹ دیتا ہوں۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، بٹ ایوری ون ہیز ہز اون پرسنالٹی۔ ریٹنگ اسٹیٹمنٹ کی 10 مثالیں آپ کو سمجھا دی ہیں، ٹوٹل 143 آئیں گی۔ اب چلتے ہیں سچویشن ریئیکشن کی طرف۔ Question 1. While traveling in a train, you notice a person from the coach behind yours fall off the train. You would، چلتی ٹرین سے بندہ گر گیا ہے تو ظاہر ہم نے خود تو ٹرین سے جمپ نہیں لگانی، چین پل کریں گے، تو آپشنز دیکھیں۔ ویٹ ٹل دا ٹرین اسٹاپس، نو، ربش، بہت دیر ہو جائے گی۔ پل دا الارم چین سو دیٹ دا ٹرین میں اسٹاپ اینڈ دا مین میں بی ہیلپڈ، یس یہی کریکٹ چوائس ہوگی، باقی بھی پڑھ لیں۔ شاؤٹ ایٹ دا فالنگ مین آسکنگ ہم ٹو گیٹ اپ کوئکلی اینڈ ٹرین، یعنی دوبارہ چڑھ جائے، یہ بھی فالتو بات ہے، گر رہا ہے تو خود کیسے چڑھے، اور چلتی ٹرین سے آواز بھی نہیں جاتی، اتنی کامن سینس تو ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ جمپ آف دا ٹرین ٹو اسسٹ دا فالنگ مین، یہ بھی یوز لیس، کیونکہ اگر وہ گر گیا ہے تو آپ تو خود کو چلتی ٹرین سے نہ گرائیں۔ ڈیورنگ این ایگزامینیشن یو نوٹس یور کلوز فرینڈ چیٹنگ، آپشن دیکھیں۔ اگنور بیکاز ہی از یور فرینڈ، یہ بات ٹھیک نہیں، انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ٹیل ہم ٹو اسٹاپ اینڈ کنٹینیو یور اون پیپر، یہی کریکٹ چوائس لگ رہی ہے، کیونکہ آپ میں اتنی انٹیگریٹی تھی کہ اس کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، پر شکایتی ٹٹو آپ بھی نہ بنیں۔ انویجیلیٹر کا کام ہے پکڑنا، اس کو اپنا کام کرنے دیں۔ انفارم دا انویجیلیٹر امیڈیٹلی، یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی کہ دوست کو تنبیہ نہیں کی اور پکڑوا بھی دیا۔ اسٹارٹ ہیلپنگ ہم، یہ تو آپ بھی شریک جرم ہو جاتے، سو ہم نے ٹھیک آپشن چوز کی ہے، ٹیل ہم ٹو اسٹاپ اینڈ کنٹینیو یور اون پیپر۔ وائل لیڈنگ اے گروپ، 2 members begin arguing and the task is being delayed. Let them settle it themselves. No, میں گروپ کو لیڈ کر رہا ہوں تو میں نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے۔ اسٹاپ دا آرگیومنٹ، لسن بریفلی ٹو بوتھ سائڈس، بریفلی مطلب مختصر، بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لینا، اینڈ ری فوکس دا گروپ آن ٹاسک، یہی کریکٹ آپشن لگ رہی۔ ریموو بوتھ فرام دا گروپ، نو، آپ کا کام ایز اے لیڈر اصلاح کرنا ہے۔ لیو دا میٹر اینڈ کنٹینیو الون، گروپ میں انسان اکیلا نہیں چل سکتا، سب نے مل کر کام کرنا ہوتا ہے، ورنہ سب لوگ لڑ جھگڑ کر بیٹھ جائیں گے اور آپ اکیلے ہی واحد ہوں گے جو کام کر رہے ہوں گے۔ یور سینئر گیوز این آرڈر دیٹ اپیئرز امپریکٹیکل، ریفیوز ٹو کیری اٹ آؤٹ، نو، اس سے آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، وہ سینئر ہے، ہی از یور باس۔ کمپلین ٹو ادرس اباؤٹ دا آرڈر، باقی بھی آپ کی طرح سب آرڈینیٹس ہیں، غیبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
رسپیکٹفلی پریزنٹ یور کنسرنس اینڈ دین فالو دا انسٹرکشنز. یہی کریکٹ چوائس لگ رہی کہ سینئر کو بتائیں کہ سر اگر ہم اس طرح کر لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. دنیا میں ہر کوئی عقل رکھتا ہے اور بنا تنقید کیے طریقے سے سمجھائیں تو ہر کوئی بات مانتا بھی ہے. اگنور دا آرڈر کمپلیٹلی. نو، آرڈر ڈس اوبے نہیں کرنا. ذمہ داری سینئر کی ہے، آپ کا کام تھا مشورہ دینا، سو وہ آپ نے کر دیا، ذمہ داری ان کی ہے. A friend requests that you lie for him. Agree because friendship comes first. No, honesty comes first. Refuse politely and encourage him to tell the truth. یہی کریکٹ چوائس لگ رہی کہ غلط کام میں ساتھ بھی نہیں دیا اور راستہ بھی صحیح دکھا دیا. Tell everyone about his problem. No, آپ کا دوست ہے، آپ نے مدد کرنی ہے نہ کہ ڈھنڈورا پیٹنا ہے. Avoid him completely. No, دوست کو یا کسی مشکل سچویشن کو ایوائڈ کبھی نہیں کرنا، ہر سچویشن کو فیس کرنا چاہیے. You are late for an important interview because your vehicle breaks down. Return home? No. لیٹ ہوئے ہیں پر دن نہیں گزر گیا. دیر سویر تو ہو جاتی ہے. Become upset and do nothing. یہ تو لوزرز کی نشانی ہے. بہادر لوگ مایوس نہیں ہوتے. Inform the interview panel and arrange alternative transport. یہی کریکٹ چوائس لگ رہی ہے اور لاجیکل بھی کہ آپ نے فون پہ بتا دیے کہ تھوڑا لیٹ ہو رہا ہوں، کار خراب ہوگی ہے. They will understand. We all are humans. بلیم دا ڈرائیور. بالکل ہی رانگ. تقدیر کا الزام ڈرائیور پہ لگا رہے ہیں. غصے میں غریبوں پہ چیخنا بزدل لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. غصے میں اگر دیکھیں نا سامنے محمد علی باکسر کھڑا ہو تو کسی کو غصہ نہیں آتا، الٹا سوری کریں گے. سپوز یو آر لیونگ ان اے ہاسٹل. دا دال سرو ٹو یو ان دا میس ہیز اے لاٹ آف اسٹونس. وٹ وڈ یو ڈو؟ بائی یور اون دال اینڈ کوک ان یور روم. نو، دس از ناٹ دا کریکٹ وے، کیونکہ اگر ہر بار دال میں پتھر آ رہے تو آپ تو ڈبل خرچہ افورڈ ہی نہیں کر سکیں گے. اسپیک ٹو دا کوک اباؤٹ چینجنگ دا دال. کوک آپ کو دال تو چینج کر دے گا اگر پڑی ہوئی، بٹ اس سے کریکٹیو ایکشن نہیں ہوا کہ آئندہ یہ غلطی نہ ہو، صفائی ٹھیک ہو دال کی. برنگ دا میٹر ٹو دا نوٹس آف دا میس انچارج. یہی کریکٹ چوائس لگ رہی کیونکہ جو اوور آل انچارج ہے، ذمہ دار ہے، اس کو بتائیں گے تو آئندہ کے لیے اس غلطی کا ازالہ ہو سکے گا. لیو ایٹنگ دا دال آل ٹوگیدر. ہمیشہ کے لیے دال کھانا ہی چھوڑ دیں، یہ تو بالکل ہی رانگ ہے کیونکہ دال تو بہرحال بنتی ہی رہے گی. سچویشن ریئیکشن کے 7 کویشچنس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، بٹ میں آپ کو 10 کروا دیتا ہوں. سپوز یو آر پلینگ کرکٹ. وین یو ہٹ دا بال اٹ بریکس دا ونڈو پین آف این نیئر بائی ہاؤس. یو وڈ اپولوجائز ٹو دا اونر آف ہاؤس اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو ریپلیس گلاس. یہی کریکٹ چوائس ہے. انسان کو نہ صرف اپنی غلطی ماننی چاہیے بلکہ اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا بھی ازالہ کرنا چاہیے. اسٹیلدیلی گیٹ یور بال بیک. اسٹیلدیلی یعنی چھپ کر بال واپس لے آنا. اٹس بیڈ. سے دیٹ اٹ واز ناٹ یور فالٹ. جھوٹ بولنا ویری بیڈ. ڈیمانڈ یور بال بیک فرام دا اونر آف ہاؤس. بے شرموں کی طرف صرف بال مانگنا اور ان کا نقصان پورا نہ کرنا، اٹس ایکسٹریملی بیڈ. سپوز یو آر اے گیسٹ ایٹ اے ڈنر. دا ہوسٹ آسکس یو ٹو ٹیک 1 more چپاتی آفٹر یور اسٹمک از فل. یو وڈ میک اے بلنٹ ریفیوز. فوراً انکار کر دیں گے. نو، میزبان نے محبت سے کھانا بنایا تھا، ٹیک دا چپاتی. یہ بھی رانگ ہے، اپنی صحت خراب ہوگی اگر ضرورت سے زیادہ کھائیں گے. پولائٹلی سے دیٹ دا فوڈ واز ٹو گڈ اینڈ یو ہیو آلریڈی ایٹن مچ. یہی کریکٹ چوائس ہے کہ میزبان کے کھانے کی تعریف بھی کی اور یہ کہہ کر مزید کھانے سے معذرت کر لی. میک اے بیڈ فیس ایٹ ہم. ویری بیڈ چوائس. ڈونٹ ڈو دیٹ. سپوز یو آر alone in the house and there is a danger of thieves around. Just then you hear a knock at the door. You would ask the servant to see who is there. No, servant is also human. اس کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. Not open the door. یہ بھی نہیں، کیا پتہ کوئی گھر کا بندہ ہو. Open the door to see who is there. No, ڈائریکٹ کھولیں گے اور چور ہوا تو جس طرح سرونٹ کو نقصان ہو سکتا تھا آپ کو بھی ہو سکتا ہے. First peep out from the window to confirm whether you know the person. گیون آپشنز میں یہی کریکٹ چوائس ہے کہ کہیں سے جھانک کر کنفرم کر لیں کہ جاننے والا ہے. ایک بونس کویشچن دیکھیں. اف سم ون اسٹارٹس بیٹنگ یور فادر بیڈلی وٹ ول یو ڈو. یہ کویشچن اکثر اسٹوڈنٹس پوچھتے رہتے ہیں. آپشنز دیکھیں. رپورٹ ٹو پولیس، شاؤٹ فار ہیلپ، بیٹ دا مین ان ٹرن، بیٹ دا مین ان ریٹرن اینڈ دین رپورٹ دا میٹر ٹو پولیس. جب بچے سوچنا شروع کر دیں کہ سائیکالوجسٹ کیا سوچے گا تو وہ لکھتے ہیں رپورٹ ٹو پولیس، کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا. ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کے سب سے عزیز انسان کو مارا جا رہا ہے اور آپ پولیس کو بتائیں گے، اس کا ویٹ کریں گے. یا پھر لکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے شاؤٹ فار ہیلپ. اگین شرم سے ڈوب مریں. آپ کے فادر ہیں، آپ خود میدان میں آئیں اور دوسرے بندے کو پھینٹی لگائیں. اوروں نے مدد کرنا ہوگا تو خود آپ کو دیکھ کر آ ہی جائیں گے.
باقی دو آپشن میں سے بیٹ دا مین ان ریٹرن اینڈ دین رپورٹ دا میٹر ٹو پولیس بہتر آپشن ہے. یہ آپ کی انسانی غیرت کا کویشچن تھا. اس سے بھی بہتر آنسر ہوتا شاؤٹ فار ہیلپ، بیٹ دا مین ان ریٹرن اینڈ رپورٹ دا میٹر ٹو پولیس، کہ مدد کو پکارتے بھی رہیں ان کیس آپ سے بندہ قابو میں نہیں آ رہا. تو یہ نیچرل ریئیکشن ہے. جو لکھے گا رپورٹ ٹو پولیس، آئی سی ایس بی والے کہیں گے یو تھنک یو آر ٹو اسمارٹ، یو آر ناٹ. آئی سی ایس بی اور انیشیل میں ریکمینڈ ہونا ہے تو میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی ود می ان پاکستان پہ جائیں، پلے لسٹ میں جائیں اور پھر آئی سی ایس بی پریپریشن والی پلے لسٹ پہ کلک کریں اینڈ جوائن دا چوائس آف ریکمینڈیڈ اسٹوڈنٹس. Study with me, a learning experience.